ایک بار ایک جنگل میں ایک لومڑی رہا کرتی تھی۔ وہ جنگل میں سارا دن گھومتی پھرتی، لیکن کبھی اپنا کھانا خود تلاش نہ کیا کرتی اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر دوسروں سے کھانا لے لیا کرتی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ جنگل کے جانور آپس میں بحث کر رہے تھے۔ وہ ان کے پاس گئی اور ان کی بحث میں تھوڑا سا حصہ ڈالا اور ان کو لڑائی نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ سارے جانور بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس لومڑی کو کھانا دے دیا۔ لومڑی نے سوچا، ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے بھائی کھانا ڈھونڈنے کا۔ محنت بھی نہ کرو اور ایسے ہی دوسرے جانوروں کو مشورے الٹے سیدھے دیتے رہو اور فری میں کھانا کھاتے رہو۔ اب سے میں ایسا ہی کیا کروں گی، ہا 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 ہا۔ ایک دن لومڑی جنگل میں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ جنگل کا راجا راستے میں کھڑا ہوا تھا اور وہ بہت ہی پریشان تھا۔ لومڑی اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگ گئی، ارے او جنگل کے راجا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں لومڑی، میں بہت ہی پریشان ہوں۔ یہاں پاس ہی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس پر میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پاس ہی دوسرے جنگل کا شیر بھی رہتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس علاقے پر قبضہ کرے۔ ہم دونوں کی بہت ہی زیادہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس لڑائی میں ہمارے جنگل کے جانوروں کا بہت ہی نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے وہ علاقہ بھی چاہیے اور اپنے جنگل کے جانوروں کو مروا بھی نہیں سکتا، اس لیے پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں۔ لومڑی نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد وہ شیر سے کہنے لگ گئی، ارے مہاراج، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ ایک مقابلہ کروائیے۔ آپ کے پاس ایک اتنا زبردست گھوڑا تو ہے، اس گھوڑے کا مقابلہ اس دوسرے جنگل کے گھوڑے سے کروائیے اور اس سے کہیے کہ جو بھی جیتے گا وہ علاقہ اس کا ہوگا۔ آپ کا گھوڑا بہت ہی پھرتیلا ہے، وہ گلابی گھوڑا، آپ اس کو ریس میں شامل کر لیں، آپ ضرور جیت جائیں گے۔ شیر کو لومڑی کی یہ بات پسند آئی اور پاس ہاتھی بھی بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھی نے کہا، ارے مہاراج، لیکن اس میں آپ کے ہارنے کے بھی چانسز ہیں، آپ ہار بھی سکتے ہو۔ ارے نہیں رے ہاتھی، مجھے اس لومڑی کا مشورہ بہت ہی پسند آیا ہے۔ میں آج ہی جا کر اس دوسرے جنگل کے بادشاہ سے بات کرتا ہوں اور جلد ہی ہم یہ ریس کرواتے ہیں اور یہ معاملہ ختم کر کے یہ سارا علاقہ خود حاصل کر لیتے ہیں۔ اس شیر نے جا کر دوسرے جنگل کے شیر سے بات کی اور دونوں میں یہ طے پا گیا کہ جو بھی گھوڑا اس ریس کو جیتے گا اس جنگل کا بادشاہ اس علاقے کو حاصل کر لے گا۔ لومڑی کے کہنے کے مطابق ہی شیر نے اپنے اس گلابی گھوڑے کو ریس میں شامل کر لیا۔ جیسے ہی ریس شروع ہوئی، پہلے گلابی گھوڑا بہت ہی آگے جا رہا تھا اور شیر بہت ہی خوش ہو رہا تھا کہ وہ اب یہ علاقہ جیت جائے گا۔ لیکن جیسے ہی ریس کا اختتام ہونے والا تھا تو فوراً سے دوسرا ہرا گھوڑا اس گلابی گھوڑے سے آگے نکل گیا اور وہ جیت گیا۔ اس طرح وہ شیر اپنا علاقہ ہار گیا۔ اس جنگل کے بادشاہ نے دوسرے جنگل کے شیر سے کہا، ارے او بے وقوف، تجھے نہیں پتا ہمارا ہرا گھوڑا تو یہ ریس کرنے کا ماہر ہے اور ہم بہت دیر سے یہ ریس کر کے بہت ہی علاقے جیت رہے ہیں۔ تم نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار دی، ہا 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 ہا۔ اب چلو اس علاقے سے نکل جاؤ۔ وہ شیر بہت ہی غصے کے ساتھ اس لومڑی کے پاس آیا اور اس نے لومڑی سے کہا، ارے او لومڑی، تجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ تو پہلے ہی یہ ریس کرواتے ہیں اور وہ اس کام میں ماہر ہیں۔ تم نے بغیر پوچھے ہی ہمیں یہ علاقہ ہروا دیا، اب میں تجھے مار دوں گا۔ لومڑی نے جب شیر کی یہ بات سنی وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور اس نے شیر سے کہا، ارے مہاراج، ایسی بات نہیں ہے،
آپ نے یہ ریس جیت جانی تھی، لیکن یہ ہاتھی نے پہلے ہی منوسیت ڈال دی تھی کہ آپ یہ بات ہار جائیں گے، اسی لیے آپ ہار گئے۔ شیر نے جب لومڑی کی بات سنی تو اسے بھی لگا کہ شاید لومڑی ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اس نے اپنے اس ساتھی کو اپنے دربار میں سے باہر نکال دیا اور لومڑی کو مشورہ دینے کے لیے اب اپنے پاس رکھ لیا۔ اب شیر کی خاص دربار میں رہنے کے بعد لومڑی کی موجیں ہو گئی، اور جنگل کے جانور ہر روز اسے الگ الگ طرح کے بڑے مزیدار کھانے لا کر دیا کرتے، اور وہ فارغ ہی بیٹھ کر کھا لیا کرتی۔ ایک دن لومڑی کے پاس ایک بکری آئی اور اس نے کہا، ارے لومڑی، میری بیٹی بہت ہی بیمار ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میں نے سنا ہے تمہارا بھی ایک دوست تھا جسے تم نے دوائی دی تھی اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، شاید تم مجھے بھی کوئی دوا بتا دو تاکہ میں اسے دوں اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ ارے بہن، تم فکر مت کرو، تم اسے جا کر کیلے کے چھلکے کے ساتھ لیموں دے دو، ٹھیک ہے؟ بکری نے جب لومڑی کی یہ بات سنی تو وہ اسی وقت گئی اور اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو وہ کیلے کے چھلکے اور لیموں دے دیا، اور اس کا بچہ جلد ہی مر گیا۔ بکری اب زوروں زور سے رونے لگ گئی، ارے میرا بچہ، ارے میرا بچہ، میرا بچہ مر گیا، میں نے اس لومڑی کی بات مانی اور میرا بچہ مر گیا۔ بکری رو رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں جنگل کے اور جانور بھی وہاں پر آ گئے، اور انہوں نے بھی اسے بتایا کہ اس لومڑی کے غلط مشوروں کی وجہ سے ان کے بھی بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے اور ان کے بہت ہی جانور مر گئے ہیں۔ وہ سارے مل کر جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت ہی غصہ آ گیا۔ شیر نے لومڑی سے پوچھا، کیوں رے لومڑی، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ ارے مہاراج، اس بکری نے مجھ سے آ کر اپنی بیٹی کے لیے دوائی پوچھی تو میں نے اسے دوائی دے دی۔ اب میرے دوست کو بھی بیماری لگی تھی، میں نے اسے بھی دوا دی، لیکن وہ مر گیا۔ اب میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میرا دوست بھی دوا کھانے کے بعد مر گیا تھا۔ اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جب شیر اور باقی جانوروں نے یہ بات سنی تو وہ بہت ہی غصے میں آ گئے اور ان سب نے لومڑی کو بہت ہی مارا۔ لومڑی پوچھنے لگ گئی کہ اسے کیوں مار رہے ہیں، تو جنگل کے جانوروں نے کہا تاکہ اس کی ہڈیاں نرم ہو سکیں اور شیر اسے آسانی کے ساتھ کھا سکے۔ جب لومڑی نے یہ بات سنی تو وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی اور کبھی بھی واپس نہ آئی۔ اس طرح جنگل کے جانوروں کو لومڑی کے غلط مشوروں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا۔